بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. انٹرپرینورشپ ہماری لیکچر سیریز چل رہی ہے اور ہم مختلف ٹاپکس کو اس پہ مسلسل ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. ہم نے انٹرپرینورشپ کو اسٹڈی کیا, انٹرپرینورشپ پروسیس کو اسٹڈی کیا, ہم نے کریٹرسٹکس کو اسٹڈی کیا کہ جو ایک کامیاب انٹرپرینور کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے بزنس کو اسٹڈی کیا. تو آج ہم مزید آگے کی طرف جائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید اسپیسیفک ہم اسٹڈی کر سکیں. تو جو آج کی ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا ٹائپس اینڈ فارمس آف بزنس. جب ہم بزنس کو آغاز کرنا چاہتے ہیں, جب بزنس ہم اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم کون سا بزنس کریں اور اس بزنس کو کس طریقے سے کریں. مطلب ہم اکیلے کر رہے ہوں, کسی لوگوں کا مل کے کر رہے ہوں. تو آج کے لیکچر کے بعد میری کوشش ہوگی کہ آپ یہ کلیئرٹی کر سکیں کہ آپ نے کس ٹائپ آف بزنس کو اسٹارٹ کرنا ہے ایز پر یور ایکسپرٹیز, اور اس کا کیا فارم ہو, کیسے آپ کیا جائے, آپ اکیلے کریں یا کسی کے ساتھ کریں. تو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ٹائپس آف بزنس کو. بیسیکلی 3 طرح کی ٹائپس جو ہیں بزنس کے اندر ہوتی ہیں. ویری پرومیننٹ از سروس بزنس, مرچنڈائزنگ بزنس اینڈ مینوفیکچرنگ بزنس. اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ان کو باری باری کہ سروس بزنس کیا ہوتا ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ سروس بزنس تو بیسیکلی یہ ایک انٹینجیبل فارم آف بزنس ہے. اس میں آپ کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ جو آپ اس کی بیس پہ ارننگ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ ایک بندہ ہے, ہی از ایکسپرٹ ان ڈیزائننگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ہی از ایکسپرٹ ان ڈیزائننگ کمپینس. تو کمپنی اس کو ہائر کرتی ہے, کمپنی اس کو آن بورڈ کرتی ہے اور وہ کمپنی کے لیے ایک کمپین ڈیزائن کر کے دیتا ہے, ایک سوشل میڈیا کمپین ڈیزائن کر کے دیتا ہے. اب یہ ٹینجیبل نہیں ہے, ایک انٹینجیبل چیز ہے. تو وہ جو ڈیزائننگ کی کہ آپ اپنی مارکیٹنگ اس طریقے سے کریں, آپ اپنی ویڈیو جو ہے 1.5 منٹ کی بنائیں, آپ اس میں یہ کانٹینٹ شامل کریں, تو یہ جو سروسز وہ دے رہا ہے تو وہ اگر یہ اس کو ایز اے بزنس کر رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گا, سروس بزنس کہلائے گا. سیم اسی طریقے سے اگر ایک ڈاکٹر ہے, وہ اپنی ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے ارن کرتا ہے اور لوگوں کو وہ میڈیسن سجیسٹ کرتا ہے تو وہ بھی سروس بزنس میں کہلائے گا. سیم اسی طریقے سے میں ایک اور ایگزامپل دینا چاہوں گا آپ کو لائر کی, ایک وکیل کی. وکیل کیا کرتا ہے, اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے قانون کی, وہ آپ کے لیے قانون کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, آپ کے لیے وہ آپ کے کیس کو فائٹ کرتا ہے اور آپ کو آپ کا حق لا کے دیتا ہے, تو اس کو بھی آپ سروس بزنس میں کنسیڈر کریں گے. تو ان شارٹ کہ سروس بزنس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ایک انٹرپرینور ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز کی بیس کے اوپر, جو کہ سافٹ سکلز ہوتے ہیں, اس کی بیس پہ وہ ارننگ کر رہا ہوتا ہے یا بزنس کر رہا ہوتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک اور ایگزامپل, ایک ٹریڈیشنل ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی گھر پرچیز کرنا ہے یا کوئی گاڑی پرچیز کرنی ہے تو اس میں میڈیوکر لوگ آتے ہیں جو کہ آپ کو آپ کی اس ڈیل کو میچور کر کے دیتے ہیں. تو وہ لوگ بھی آپ کے سروس بزنس میں کنسیڈر ہوتے ہیں. تو ہم نیکسٹ ٹائپ پہ جاتے ہیں. نیکسٹ ٹائپ از مرچنڈائزنگ بزنس. اب مرچنڈائزنگ بزنس جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہت ڈفرینٹ ہے سروس بزنس سے, یا جو اگلی ہم پڑھیں گے مینوفیکچرنگ سے بزنس سے. اب مرچنڈائزنگ بزنس میں کیا ہوتا ہے, یہ بزنس ایک ایسا بزنس ہے کہ جہاں جو ایک انٹرپرینور ہے وہ بنی بنائی چیزیں پرچیز کرتا ہے اور ان کو اسی شکل کے اندر آگے سیل کر دیتا ہے. فار ایگزامپل ایک جنرل اسٹور ہے. اب جنرل اسٹور کیا کرتا ہے, اس نے لپٹن سے, اس نے کوک کمپنی سے, اس نے پیپسی سے, اس نے نیسلے سے, اس نے ڈفرینٹ کمپنی سے ڈفرینٹ پروڈکٹ کیا کیے, پرچیز کیے. پرچیز کرنے کے بعد اس نے اپنی دکان میں سے رکھا اور جو کسٹمر یا کنزیومر آیا اسے آگے سیل کر دیا. تو وہ تمام بزنس جو بڑی نئی چیزیں لیتے ہیں اسے آگے سیل کرتے ہیں, تو ان کو ہم مرچنڈائزنگ بزنس کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں. یہاں ٹریڈیشنل شاپس آ جاتی ہیں آپ کی, ٹھیک ہے, یہاں جو ہے آپ کے ٹائم اسٹور آ جاتے ہیں, یہاں کے مال آ جاتے ہیں جہاں بڑی نئی چیز آپ کے لوگ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, بزنس مین اسے آگے سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت کامن ہے اور یہ بہت زیادہ ایکسیس کے اندر پائی جاتی ہے انٹرنیشنلی. تھرڈ ون از مینوفیکچرنگ بزنس. مینوفیکچرنگ بزنس جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا کام ہے جہاں آپ را مٹیریل لیتے ہیں, ان کو کسی فنش گڈ میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر سیل کرتے ہیں. تو مینوفیکچرنگ بزنس کی ایگزامپلس بہت ساری آپ سامنے آ سکتی ہیں. شوگر ملس ہو گئیں, آپ کی کاٹن ملس ہو گئیں, یونیلیور کمپنی ہو گئی, نیسلے کمپنی ہو گئی. یہ وہ تمام کمپنیاں ہیں, پی این جی ہو گئی, کہ جو را مٹیریل لیتے ہیں ان کو فنش گڈ میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر آگے سیل کرتے ہیں. تو اس طرح کے بزنس کو آپ کیا کہتے ہیں, مینوفیکچرنگ بزنس کہتے ہیں. تو مینوفیکچرنگ بزنس جو ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے. جو سب سے زیادہ ایک ارننگ آپ کہہ سکتے ہیں, جو پروفٹ مارجن ہے وہ مینوفیکچرنگ بزنس کے اندر پایا جاتا ہے.
اب آپ کے مائنڈ میں کچھ سوالات آ رہے ہوں گے کہ کچھ ایسے بزنس ہوتے ہیں کہ جس کے اندر خصوصیت موجود ہوتی ہے کہ وہ سروس بزنس کی بھی کوالٹیز اپنے اندر رکھتا ہے، یا وہ اپنے اندر مرچنڈائزنگ کی بھی رکھتا ہے، یا وہ مینوفیکچرنگ بھی رکھتا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس طرح کے بزنس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہائبرڈ بزنس. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے ہائبرڈ کار سنی ہوں گی کہ ہائبرڈ کار جو ہیں وہ تھرو سن لائٹ یا تھرو الیکٹریسٹی بھی چلتی ہیں اور ساتھ میں وہ فیول سے بھی چل رہی ہوتی ہیں. اس کے اندر دونوں طرح کی کوالٹیز پائی جاتی ہیں. تو ایسے بزنس جہاں تینوں طرح کی ٹائپس کی کوالٹیز پائی جائیں یا ان میں سے دو کی کوالٹیز پائی جائیں تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائبرڈ بزنس کہتے ہیں. اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ ریسٹورینٹس ہیں. اگر ہم ریسٹورینٹس کی بات کریں تو ریسٹورینٹس کیا کرتے ہیں؟ وہ مینوفیکچر کر رہے ہیں را مٹیریل، انہوں نے سبزی لی، انہوں نے دالیں لیں، انہوں نے گوشت لیا، اس کو کنورٹ کیا ایک سالن کے اندر، ایک کڑھائی کے اندر، ایک چائنیز رائس کے اندر. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ مینوفیکچر کر رہے ہیں. نمبر 2 مرچنڈائزنگ کیسے کر رہے ہیں وہ کہ وہ کوک اور پیپسی بنی بنائی لیتے ہیں، اس کو اس طریقے سے آگے وہ سرو کر دیتے ہیں. اور تھرڈ سروسز بزنس کہ وہ سروس دے رہے ہیں، وہ آپ کو انوائرمنٹ دے رہے ہیں، وہ آپ کو فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں، وہ آپ کو کھانا سرو کر رہے ہیں، آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آج آپ کون سا کھانا کھائیں، کیسے کھائیں. تو اس کے اندر تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں، تو اس کو ہم ہائبرڈ بزنس بھی کہتے ہیں. یہاں میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. جیسے کہ آج کل بہت کامن ہوا ہے دراز.com، ٹھیک ہے، دراز.pk. اب جو دراز بزنس ہے اس کو بھی میں ہائبرڈ بزنس ہی کنسیڈر کرتا ہوں، کیونکہ وہ مرچنڈائزنگ کا بھی کام کر رہا ہے اور ساتھ میں سروسز کا بھی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مرچنڈائزنگ کیسے کر رہا ہے کہ وہ بنی بنائی جو چیزیں ہیں ڈفرینٹ کمپنی سے وہ لے کے اپنے مارکیٹ میں وہ پلیس کرتا ہے اور پھر سروس پرووائڈ کرتا ہے آپ کو کہ آپ کو گھر تک وہ چیز ڈلیور کروا دیتا ہے. اور پھر آفٹر صحیح سروس بھی پرووائڈ کر رہا ہے کہ کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کو ریپلیس بھی کر کے دے گا یا اس کو وہ صحیح بھی کروا کے دے گا. تو اس کو بھی آپ کیا کنسیڈر کریں گے؟ ہائبرڈ بزنس کے طور پہ کنسیڈر کریں گے. اب یہ تو ہماری تھی ٹائپس آف بزنس. اب ہم آگے چلتے ہیں اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں فارمس آف بزنس کو. تو فارمس آف بزنس آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آپ بزنس اسٹارٹ کریں گے تو کیسے اسٹارٹ کریں گے؟ اکیلے اسٹارٹ کریں گے، کسی کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے؟ تو یہ جو آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے وہ اس جو ٹاپک ہے اس سے آپ کو کلیئرٹی ملے گی. نارملی جب بھی ہم بزنس کے اسٹارٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو لوگ اکیلے بزنس کو کرنے میں پریفرنس دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اکیلا بزنس کریں. اس کی سب سے مین ریزن یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بزنس کی پالیسیز کے اندر کوئی بندہ اس کے اندر کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ٹوٹل پروفٹ خود انجوائے کرتے ہیں، ان کو اپنا پروفٹ جو ہے کسی اور سے شیئر کرنا نہیں پڑتا. لیکن اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں، اس کا ہم کانٹریری پارٹ دیکھیں تو اگر خدا نخواستہ آپ کو لاس ہوتا ہے تو 100% لاس بھی آپ نے خود بیئر کرنا ہے. تو یہ اس کی ایک لمیٹیشن بھی ہے. ساتھ میں ایک اور لمیٹیشن یہ ہے کہ آپ نے تمام کام خود کرنے ہوتے ہیں. جو سول پروپرائٹر ہوتا ہے اس سے کام خود کرنے ہیں، اس کا کوئی ساتھ پارٹنر نہیں ہے. ہاں unless and until کہ وہ ساتھ میں کوئی اپنے امپلائز نہیں رکھ لیتا، اس کے علاوہ اس کو سارے کام خود کرنا پڑتے ہیں، خود لیڈ کرنا پڑتے ہیں. تو ایک بہت زیادہ رسپانسبلٹی کا ایک کام ہے. آپ اس پکچر سے دیکھ رہے ہوں گے ایک جو سول پروپرائٹر ہے وہ کال بھی کر رہا ہے، وہ آئی پیڈ بھی لے کے چل رہا ہے، وہ چائے بھی پی رہا ہے، وہ اور بھی کام کر رہا ہے. سارے کام جو ہے اس سے خود مینیج کرنا ہے. تو یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر لوگ جو ہے نارملی وہ سول پروپرائٹرشپ کو پریفرنس دیتے ہیں اور وہ سول پروپرائٹر بننا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ ایک اور ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ نارملی جو پاکستان کے اندر جو جنرل اسٹورز بنے ہوئے ہیں، چھوٹے اسکیل کے جو اسٹورز بنے ہوئے ہیں وہ سول پروپرائٹر ہوتے ہیں. جو چھوٹے بزنس آپ کو دکھائی دیں گے پاکستان کے اندر، جو ریڈی ہے کا بزنس ہے یا چھوٹی سی شاپ ہے یا چھوٹا موٹا کام ہے، تو وہ آپ کو سول پروپرائٹر بزنس کے اندر نظر آئیں گے. نمبر 2 جو ہے وہ ہے پارٹنرشپ. پارٹنرشپ کلیئر ہو رہا ہے کہ دو یا دو سے زائد لوگ جب مل کے کسی کام کو کریں گے اسے ہم پارٹنرشپ کہیں گے. تو پارٹنرشپ بزنس جو ہے اس کی بھی کچھ اچھی باتیں ہیں اور کچھ اس کے اندر بری باتیں ہیں یا کچھ ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں آتی. اب اس کی کچھ ہم پازیٹیو سائڈ پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے جو آپ بزنس میں کر رہے ہیں وہ شیئرڈ آتی ہے. آپ کو اکیلے سے بہت زیادہ پیسہ لگانا نہیں پڑتا. اگر آپ کے دو یا دو زیادہ پارٹنرس ہیں تو وہ پیسے لے کے آئیں گے تو آپ کے اوپر جو برڈن ہے کیپٹل کو ریز کرنے کا وہ کم ہو جائے گا. نمبر 2 کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو لاس بیئر کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ کے اکیلے بیئر نہیں کرنا پڑے گا، وہ آپ کے پارٹنرس پہ ڈیوائڈ ہوگا ایز پر یور پارٹنرشپ ڈیڈ. سیم اسی طریقے سے آپ کا ورک لوڈ جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ ہوگا، آپ کی رسپانسبلٹی ڈیوائڈیڈ ہوں گی. تو اس کو مینیج کرنا، اس کو سکسیس اسٹوری میں کنورٹ کرنا ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ کافی ایزی ہوگا. لیکن اس کی جو بلیک سائڈ ہے یا آپ کہیں کہ سیکنڈ سائڈ ہے، اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ آپ کو پروفٹ شیئر کرنا پڑتا ہے. اور ہماری یہ پروفٹ شیئرنگ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو تھوڑا پین ہوتا ہے یار کیوں ہم شیئر کر رہے ہیں. لیکن
پارٹنرشپ کی ایک بات، کیونکہ آپ لاس بھی شیئر کر رہے ہیں تو آپ کو پروفٹ بھی شیئر کرنا پڑے گا ایز پر یور پارٹنرشپ ڈیڈ. اس کے علاوہ آپ کے یہاں کانفلکٹ کو ریز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جب آپ دو یا دو زیادہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں مل کے تو ان کی آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں. وہ جو اختلافات ہیں اس کی بیس پہ آپ کا بزنس بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے, اس کی بیس پہ آپ کا بزنس ختم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک ڈیفیکلٹی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے, اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جب وہ پارٹنرشپ بزنس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگلی ہم چلتے ہیں جو کہ بیسیکلی لاسٹ ہماری فارم ہے بزنس کی, وہ ہے کارپوریشن. ہم نے بات کر لی تھی سول پروپرٹرشپ کی, ہم نے بات کر لی تھی پارٹنرشپ کی, لیکن کارپوریشن جو ہے وہ اس سے ایک ایڈوانس لیول ہے. اور اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جو کارپوریشن ہوتا ہے اس کی ایک الگ سے آئیڈینٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک الگ سے انفرادیت ہوتی ہے, اور جو لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں, جو لوگ اسے اسٹارٹ کرتے ہیں, وہ اس کے پارٹنر نہیں کہلاتے, وہ اس کے پروپرائٹر نہیں کہلاتے, وہ اس کے ممبر کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کے شیئر ہولڈرز کہلاتے ہیں جو کہ اس کمپنی کو بلڈ کرتے ہیں. تو کارپوریشن جو ہے اس کی اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لائبلٹی جو ہے وہ انلمیٹیڈ ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ سوری لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹیڈ ہے. اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ ہول فل رسپانسبل نہیں ہیں, اور آپ اس چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت اچھی فارم ہے. نارملی جو آپ کی بڑی انٹرپرائزز ہیں وہ کارپوریشن کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کا لیکچر جو تھا وہ ہمارا یہ بہت شارٹ لیکچر تھا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور جیسا کہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک تھا کہ ویڈیوز شارٹ ہوں, تو میں نے کوشش کی کہ آج کی ویڈیو جو ہے شارٹ بنائی جائے, اور آپ کو بتایا جائے کہ کون سی فارمس ہیں اور کون سی ٹائپس ہیں بزنس کی. اور اگر آپ نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے سروس میں جانا ہے, مرچنڈائزنگ میں جانا ہے, یا مینوفیکچرنگ میں جانا ہے. تو اس کا فیصلہ آپ کی پرسنل جو آپ کی اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اور تھریٹس ہوں گی اس کی بیس پہ کیا جائے گا. اور جب آپ اگلا فیصلہ کریں گے, آپ نے کر لیا کہ میں نے سروس بزنس کرنا ہے, یا مرچنڈائزنگ کرنا ہے, یا میں نے کارپوریشن اسٹارٹ کرنی ہے, اگر آپ نے سروس کرنا ہے, آپ نے مرچنڈائزنگ کرنا ہے یا مینوفیکچرنگ کرنا ہے, تو اس کے بعد اگلا فیصلہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس بزنس کو کیسے کرنا ہے, اکیلے کرنا ہے, کسی کے ساتھ کرنا ہے, یا کارپوریشن کرنا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے سر, جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے اسٹارٹ کریں, تو اگر آپ بالکل بیسک لیول پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں اور بہت منیمم انویسٹمنٹ ہے تو آپ اس کو سول پروپرائٹرشپ کے طور پہ آغاز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سے ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایٹ دا اینڈ آپ کو پارٹنرشپ یا کارپوریشن کی طرف جانا پڑے گا. تو آج کا ہمارا یہی لیکچر تھا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی کیوری ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ کے تھرو, ایس ایم ایس کے تھرو کلیئرٹی دے سکتے ہیں. اور باقی ہمارا جو ٹیوزڈے کو اور تھرسڈے کو لائیو لیکچر ہوتا ہے, اس میں بھی آپ ان چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو آج کا لیکچر میں کلوز کریں گے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ.